حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا جوہر یہ تھا، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو پیکر حیا کا تصور انسان کے دل و دماغ اور روح میں اتر جاتا ہے۔ دوسرا منصب اور دوسرا درجہ ان کا کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخاوت کرنے کا مزاج رکھتے تھے۔ عثمان غنی یہ بتاتا ہی لفظ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبع جود و سخا تھے۔ جب بھی حضور علیہ السلام نے جہاد کے لیے فنڈ کا اعلان کیا، بس ابھی حضور کے لبوں پہ بات ہوتی تھی کہ حضرت عثمان غنی ہاتھ کھڑا کر دیا کرتے تھے کہ حضور عثمان کا سارا مال حاضر خدمت ہے۔ حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب ترغیب دلائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ بما ساز و سامان لا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور اتنے درہم و دینار حضور کی جولی میں لا کر ڈال دیے کہ میرے حضور یوں جولی سے وہ درہم و دینار اٹھاتے تھے اور حضور ماتے تھے، لوگوں عثمان آج کے بعد جو بھی کام کرے گا عثمان کو نفع ہی نصیب ہوگا اور عثمان کو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک بہت بڑی شخصیت کا پیچھے میں نے انٹرویو سنا، انہوں نے بہت سارا فلاحی کام کیا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ نے اتنے ادارے بنا دیے، آپ نے اتنے فلاحی کام کیے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ سب کچھ میری ماں نے کروایا۔ تو کہا ماں نے کیسے کروایا؟ اس نے کہا بچپن میں جب میں سکول جاتا تھا تو میری ماں مجھے 2 روپے دیتی تھی اور کہتی تھی بیٹا 1 روپیہ خود کھانا اور 1 روپیہ کسی غریب کو کھلا دینا۔ تو بس وہ ساری زندگی یہی ذہن میں رہا کہ غریب کو ساتھ میں شامل کرنا ہے۔ تو آج اللہ نے اتنا بڑا کام میرے سے لے لیا ہے۔ ہم نے یہ سوچ لیں کہ حضور علیہ السلام نے اس بات پر قسم اٹھائی ہے، حضور میں اللہ کی قسم، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھ جاتا ہے۔ بس یہ یقین ہم پیدا کر لیں کہ مال اسی طرح بڑھتا ہے۔ اور یقین جانیے، میں نے پہلے بھی کسی درس میں کہا تھا کہ جو لوگ بانٹنے کا مزاج رکھتے ہیں اللہ ان کو اور عطا کرتا ہے، اور کہاں سے عطا کرتا ہے وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بعض اوقات انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ اتنے بھائی کو دے دوں گا تو پھر میرا سیٹ اپ کیسے چلے گا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اتنے دینے سے اتنے اور آ جائیں گے۔ اور اگر ہم اس کلیے کو بانٹنے والے کو اپنا لیں تو یہ آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے۔ آپ بڑے بڑے بادشاہوں کے جا کے خزانے ڈھونڈے آپ کو نہیں ملیں گے۔ قارون کی کہانی تو قرآن نے بیان کی نا کہ اتنے خزانے تھے کہ اس کی چابیاں اونٹوں کے اوپر رکھ کر لائی جاتی تھی، لیکن آپ ڈھونڈیں جا کر پوچھیں کہ قارون کے وہ خزانے کہاں ہیں یا اس کے نام کا کوئی اکاؤنٹ ابھی باقی ہے، تو وہ باقی نہیں ہے۔ نام کس کا باقی ہے؟ جس نے رب کے نام پہ سب کچھ بانٹ دیا تھا۔ اور اگر میں یہ کہتا ہوں لاہور والوں کو تو اس پر دلیل چاہیے نہیں ہے، لاہور والوں کو جب یہ یقین کم پڑنے لگے تو ذرا داتا کی چوکھٹ کا وزٹ کر آیا کرو اور وہاں پر جا کر سلامی پیش کیا کرو، تمہیں آنکھوں سے نظر آئے گا کہ جو رب کے نام پہ بانٹتے ہیں صدیاں گزر جائے ان کی قبروں کے دیوے مٹھے نہیں پڑتے، ان کی قبریں آباد رہتی ہیں۔ میں یہ شادرہ میں درس دینے گیا تھا تو رات واپس لیٹ پلٹ رہا تھا تو راستہ میں بھول گیا، تو میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا یہ کون سی جگہ ہے، اور ہم نے جو ہے وہ شہر میں داخل ہونا ہے اور ہمیں پتہ نہیں لگ رہا۔ تو اس نے تعجب سے ہماری طرف دیکھا تو کہنے لگا تمہیں نہیں پتا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو میں نے کہا بھائی اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ جہانگیر کے مقبرے کے پاس تم کھڑے ہو۔ میں نے کہا یہ بادشاہ وقت کی قبر کی گلی سے بندہ گزر رہا ہو اور بندہ رستہ بھول جائے۔ میں نے کہا یہ تو بادشاہ وقت کے مزار کی گلی تھی، اگر میرے داتا کے مزار کی گلی ہوتی میں کبھی نہ بھولتا۔ جن کے وہ کیا کہا تھا، آن فقیر کھا جاون راضی ہووے بھلا۔ تو فقیر کا یہ مزاج ہوتا ہے، بانٹنے والا فقیر جو ہے وہ اصل فقیر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ جمع کر کے رکھیں گے، ایک جھٹکا موت کا اور سب کچھ جو ہے وہ پیچھے والوں کا، اور جو جیب میں ہوں گے وہ بھی نکال لیے جائیں گے۔ بانٹنے کا مزاج اختیار کریں، یہ دوسری چیز ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مجھے اور آپ کو سکھا رہی ہے۔